لالچی کسان اور جادوئی کنواں۔ ایک زمانے میں ایک پرسکون گاؤں میں جیک نامی ایک کسان رہتا تھا۔ جیک کو اپنے فارم پر فخر تھا۔ وہ آس پاس سب سے اچھی سبزی اگاتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ زیادہ کا خواب دیکھتا تھا۔ تصور کرو، بڑی فصلوں کی قطاریں، مملکت میں ہر کوئی میرے فارم کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہاں، وہ تو کچھ ہوگا۔ ایک دھوپ والی صبح جب جیک اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا تو اس نے جھاڑیوں کے پیچھے ایک عجیب بڑا علاقہ دیکھا۔ اس نے جھاڑیوں کو ایک طرف دھکیلا اور اسے ایک پرانا کائی سے ڈھکا ہوا کنواں نظر آیا، جس میں پانی ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ کیا یہ واقعی جادو ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بس پریوں کی کہانیوں کی باتیں ہیں۔ جادو کے کنویں تو نہیں ہوتے، لیکن شاید میں پھر بھی کوشش کر لوں اور دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جیک نے گرد نواح کا جائزہ لیا، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر قریب جھکا۔ جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سبزیاں دوسروں کی سبزیوں سے بڑی اور بہتر ہوں۔ اگلے دن جیک کے فارم پر بڑے بے عیب فصلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ جادوئی کنواں واقعی کام کر گیا ہے۔ سوچو، کیا یہ کرشمہ ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ لامحدود امکانات میرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دریافت کروں گا۔ خبر پھیل گئی اور جلد ہی آس پاس والے اس کے فارم کو دیکھنے آئے۔ جیک، یہ سبزیاں تو بہت شاندار لگ رہی ہیں۔ تمہارے پاس کوئی چھپا ہوا حربہ ضرور ہوگا۔ اف، یہ جانتے ہیں، بس تھوڑی سی محنت اور شاید تھوڑا سا جادو۔ جیک کی کامیابی کی خبر اس کے دوست پڑوسی ایما تک پہنچی، جو ملاقات کرنے آئی۔ متاثر ہوئی، لیکن کنجوس بھی۔ جیک، سب لوگ آپ کے جادوئی کنویں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی کوشش کر سکتی ہوں؟ بس فارم کی مدد کے لیے ایک چھوٹی سی خواہش۔ جیک ہچکچایا۔ تھوڑی سی مالکیت کا احساس ہوا، لیکن اس کی خودداری نے کام کیا۔ وہ دکھاوا کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے ایما، ہر کوئی کنویں کے جادو کے لائق نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے آگے بڑھیے اور اسے آزمائیں۔ ایما کنویں کے پاس گئی اور اچھی فصل کے لیے ایک سادہ تمنا کی۔ میں صحت مند اور بھرپور فصل کی خواہش کرتی ہوں، بس اتنا کہ میرے فارم کو دونوں میں مضبوط رکھنے کے لیے۔ اس کا فارم جیک کے فارم کی طرح پھیلنے پھولنے لگے۔ شکریہ جیک، یہ کنواں ناقابل یقین ہے۔ ایما کی کامیابی دیکھ کر جیک کو حسد ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اس کے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کنواں میرے لیے اپنا جادو چلاتا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ جیک کی فخر لالچ میں بدل گئی۔ اب وہ بڑی فصلوں سے زیادہ دولت چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، وقت آ گیا ہے اصلی خواہش کے لیے۔ میں سونے اور جواہرات کی خواہش کرتا ہوں، جو حد سے زیادہ ہو۔ مجھے بادشاہت کا سب سے امیر آدمی بنا دے۔ لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کنواں صرف اسے سبزیاں ہی دیتا رہا۔ مایوس ہو کر جیک نے اپنی مٹھائیاں مضبوطی سے باندھ لیں۔ اور سبزیاں؟ مجھے اس کی مزید ضرورت نہیں۔ میرے پاس کافی ہے۔ یہ کنواں بیکار ہے۔ مجھے سونے اور جواہرات چاہیے، سبزیاں نہیں۔ تم بیکار ہو۔ اس دوران تھامس، ایک سادہ کسان جس کا فارم جدوجہد کر رہا تھا، نے کنویں کے بارے میں سنا اور جیک سے مدد مانگنے آیا۔ جیک، میں نے آپ کے جادوئی کنویں کے بارے میں سنا ہے۔ میرے فارم کو ابھی واقعی تھوڑے سے جادو کی ضرورت ہے۔ کیا آپ مجھے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اف، براہ کرم تھامس، وہ کنواں جادو جتنا کہا جاتا ہے اتنا نہیں ہے۔ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ حسد نے جیک کے دل پر سیاہ بادل چھا دیے اور منہ موڑ کر چلا گیا۔ اس کی آواز سرد اور بے انتہائی سے بھری ہوئی تھی۔ تھامس مایوسی
لیکن امیدوار اکیلے کنویں پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے فارم پر اچھی فصل ہو، میرے خاندان اور پڑوسی کو کھانا کھلانے کے لیے کافی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب تھامس نے کنویں کا دورہ کیا تو اس کے فارم پھیلنے پھولنے لگا۔ جب جیک نے تھامس کے کھیتوں کو صحت مند فصلوں سے بھرا ہوا دیکھا تو اس نے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے جلد ہی احساس ہوا کہ تھامس اس کے بغیر کنویں پر چلا گیا۔ تم میرے پیچھے کنویں پر گئے ہو کیا؟ آخر میں نے کیا۔ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے لگا کہ ہم دوست ہیں جیک، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے فارم میں اچھی فصل ہو اور کچھ اور کنویں پر میرا ہو۔ مجھے مل گیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا جیک، یہ صرف ایک کنواں ہے، یہ سب کے لیے مددگار ہے، صرف آپ کے لیے نہیں۔ جیک کی حسد اور تلخی نے اس کے الفاظ کو موڑ دیا۔ اس نے توماس پر تکلیف دہ الزامات لگائے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ آپ بس وہ چوری کرنا چاہتے تھے جس کے لیے میں نے محنت کی۔ مجھے لگا تھا کہ تم مختلف ہو۔ اس وقت ایما آگے بڑھی، خاموش رہنے سے قاصر۔ جیک، اپنی بات سنو۔ وہ کنواں ملنے کے بعد آپ بہت بدل گئے ہیں۔ تم وہ جیک نہیں ہو جو ہم جانتے تھے۔ وہ دوست کہاں ہے جو مددگار کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا؟ اس کے الفاظ نے جیک کو پتھر کی طرح چھپا دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بے زبان ہو گیا، پھر وہ غصے میں چلا گیا، انہیں پیچھے چھوڑ کر۔ شاید وہ ٹھیک ہو۔ میں کیا بن گیا ہوں؟ اپنے خیالات میں غرق ہو کر جیک کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس کی لالچ اور حسد نے اسے کیسے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ وہ یاد رکھتا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنے پر وہ کتنا خوش ہوتا تھا۔ اس پر گناہ کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ آخر کار اس نے سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن صبح جیک نے تھامس کو اپنے فارم پر کام کرتے پایا۔ تھامس، مجھے افسوس ہے، میں خود غرض اور حسد کرنے والا تھا۔ میں نے اپنے غرور کو قابو کرنے کے لیے تمہیں تکلیف دی۔ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پر جیک غلطی تسلیم کرنے کے لیے آیا۔ جیک کے دل سے بوجھ اتر گیا اور ساتھ ہی وہ ایما کو تلاش کرنے گئے۔ تم صحیح تھی ایما، میں گم ہو گیا تھا، لیکن اب میں یہاں ہوں۔ مجھے آپ کے فارم میں مدد کرنے میں خوشی ہوگی، اور تھامس کو بھی۔ واپسی خوش آمدید جیک۔ وہ دوست جنہیں ہمیں یاد آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد جیک نے شکر گزاری اور دل کے ساتھ کام کیا۔ دوسروں کے ساتھ دوستی اور مہربانی میں خوشی ہوئی۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی خوشی دولت اور جادو سے نہیں بلکہ اچھے دل کی سخاوت اور گمجوشی سے ملتی ہے۔ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر جیک نے اعمال کا بوجھ سنبھالا، اور اس کی لالچ نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا، ان چیزوں سے دور کر دیا تھا جو کبھی خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے چمکدار پانی میں دیکھا۔ آخر وہ سمجھ گیا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ افسوس، میں چاہتا تھا کہ میں جو میرے پاس ہے میں اس سے مطمئن رہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور مجھے اچھا سا کمنٹ کریں۔